کہ بانی جماعت احمدیہ نے 30 آیات سے وفات مسیح ثابت کر دی ہے، لیکن یہ غیر احمدی حضرات کیوں اس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا ان کے لیے کیا مشکل ہے اس کو سمجھنا؟ جزاک اللہ شراز صاحب۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ و حام میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان 30 آیات کا ذکر کیا ہے اور پھر ان سے وفات مسیح کو ثابت کیا ہے۔ تو شراز صاحب، در حقیقت یہ سوال تو ہمارے غیر احمدی احباب سے بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیوں قرآن کریم کی ان 30 آیات کو وہ نہیں مانتے۔ مگر جو بات میں اپنے ناظرین کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں ایک گو نہ گو ایک مشابہت ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کو ایک ہی منبع سے فیض اور ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اس لیے ان کی مشابہت بھائیوں جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے مخالفین بھی ایک قسم کی مشابہت ہوتی ہے اور کم و بیش ایک جیسی اعتراضات اور عذر انبیاء کے انکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پس غیر احمدی احباب بھی یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اس عقیدہ پر مسلمان ایک لمبے عرصے سے قائم ہیں، تو کیا وہ غلط تھے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عقیدہ پر قائم رہنے دیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن شریف میں دے چکا ہے، جب یہی سوال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون، سورہ زخرف آیت 23۔ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس عذر کا جواب بھی دیتا ہے کہ یہ جو عذر انبیاء کے مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم ہیں، اگر تم اب اچانک آ کر ایک نئی بات کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب یہی جو ہے عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اتنی دیر سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہمیں 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، اور ہم اسی عقیدہ پہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اب تم لوگ ایک آ کے نہیں بات کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے، کیا ایسی صورت میں بھی وہ ان کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا کوئی عقل نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس عذر کا جواب پہلے ہی قرآن کریم میں دے دیا کہ مسلمان اتنے لمبے عرصے سے اس حیات مسیح کے عقیدے پر قائم ہیں۔ یہ عذر تو ہر اللہ کے پیارے اور نبی کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے جو اس عقیدہ پر قائم تھے۔ بس اللہ تعالیٰ صاف صاف جواب دیتا ہے کہ عقل سے کام لو اور دیکھو کہ سنت اللہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہا جاتا ہے، جو عذر پیش کیا جاتا ہے غیر احمدیوں کی طرف سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا لفظ آیا ہے، اور ہمارے غیر احمدی احباب یہ لفظ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں آئے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں پورا پورا لینے کا، مگر جب یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہو تو وہ بھی اس کے معنی وفات کے کرتے ہیں۔ تو پھر سوال تو ان سے بنتا ہے کہ یہ ان کے بیان میں تضاد کیوں ہے؟ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ جو آپ نے عربی زبان میں تحریر فرمائی تھی، آپ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ توفی قرآن کریم میں 25 مرتبہ آیا ہے اور 23 جگہ اس کے معنی قبض روح کے ہیں، اور آپ نے 130 برس قبل ہوئے ہیں جب یہ آپ نے کتاب ازالہ حام میں فاتح مسیح کی بات کی ہے، اور یہ بات کی ہے تو اس جگہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے اور یہ چیلنج دیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی توفی ذی روح کے لیے استعمال ہو، یا ایسے توفی کا لفظ استعمال ہو اور ایسے شخص کے لیے یا ایسے جاندار انسان کے لیے استعمال ہو جس میں اللہ تعالیٰ فاعل ہو یعنی سبجیکٹ ہو، ذی روح یعنی کوئی سول مفعول یعنی آبجیکٹ ہو، اور توفی لفظ باب تفاعل سے ہو، یعنی جو اس کی کنسٹرکشن ہے گرامر کی عربی میں جو الفاظ کی ہوتی ہے
اس میں وہ تفاعل سے ہو، باب تفاعل سے ہو لفظ، اور لیل یعنی رات اور نوم یعنی نیند کا قرینہ نہ ہو، تو بلا استثناء توفی کے معنی موت ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر ان تمام شرائط کے ہوتے ہوئے بھی کوئی توفی کے معنی قبض روح یا موت کے سوا کر دے، تو اس زمانے میں یعنی آج سے 130 سال قبل مبلغ 10,000 روپے کا حضور نے ان کو کہا کہ میں تمہیں یہ انعام دوں گا 10,000 روپے، اور 10,000 روپے آج کے مقابلے میں تو کافی چھوٹی رقم ہے، لیکن آج سے 130 سال قبل یہ بہت بڑی رقم تھی اور کئی گاؤں اس سے خریدے جا سکتے تھے۔ حضور نے یہ ذکر جو ہے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 پر ہے، اس میں ذکر فرمایا ہے۔ بس آج تک 130 سال ہونے کو آئے ہیں، اس کا جواب ہمارے سامنے نہیں دیا گیا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج دیا تھا، اور پھر آپ نے عربی کتب میں بھی اس بات کا ذکر کیا، کسی عربی دان نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر اس بات کا جواب حضرت اسلام کے غیر احمدی کیوں نہیں مانتے؟ ایک اور عذر پیش کیا جاتا ہے کہ اجماع ہو گیا وہ تھا، ساری امت کا اجماع تھا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت اسلام اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بس واضح ہو کہ یہ بالکل افتراء ہے کہ 1300 برس سے بالاجماع مانا گیا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سلف اور خلف کا کسی ایک بات پر اجماع ہو تو تفسیروں کے لکھنے والے متفرق قولوں کو نہ لکھتے، لیکن کون سی ایسی تفسیر ہے جو اس بارہ میں اقوال متفرقہ سے خالی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ مسیح نیند کی حالت میں اٹھایا گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح اٹھائی گئی، اور کبھی قرآن شریف کی غلطی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت انی متوفیکا و رافعک الیہ میں دراصل متوفیکا بعد میں ہونا چاہیے تھا اور رافعک الیہ اس سے پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کا اجماع ایک خاص شک پر ہوتا تو اپنی تفسیروں میں مختلف اقوال کیوں جمع کرتے، اور جب ایک خاص بات پر یقین ہی نہیں تو پھر اجماع کہاں؟ اور یہ اعتراض کہ 1300 برس کے بعد یہ بات تم کو معلوم ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول نیا تو نہیں، پہلے راوی اس کے تو ابن عباس ہی تھے۔ اب ابن عباس کے متعلق ابھی مبشر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فہم قرآن کی دعا کی تھی، اور وہ قرآن کریم کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اس کی تفسیر کے ماہر تھے۔ اور ابن بخاری کی کتاب جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے متوفی کا کے معنی ممیت ہوا کیے ہیں۔ لیکن اب حضور آگے فرماتے ہیں، لیکن اب خدائے تعالیٰ نے اس عاجز پر اس قول کی حقیقت ظاہر کر دی، دوسرے اقوال کا بطلان ثابت کر دیا، تا قولی طور پر اپنے ایک عاجز بندہ کی اس طرح پر ایک کرامت دکھاوے، اور تا عقل مند لوگ سمجھ جاویں کہ یہ راہبری خاص خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر یہ معمولی فہم اور عقل کا کام ہوتا تو دوسرے لوگ بھی اس صداقت کو اس کے ان سب دلائل کے جو ان رسالوں میں درج ہو چکے ہیں بیان کر سکتے۔ ازالہ اوہام حصہ دوم، روحانی خزائن جلد سوم۔ بس حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایسے خوبصورت انداز میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ غیر احمدی احباب کا یہ عذر کہ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا، کیا ان کے باپ دادا غلط تھے، کا رد فرما دیا ہے، اور در حقیقت صحابہ رضی اللہ عنہم اور گزشتہ اولیاء اللہ بھی وفات مسیحی کے قائل تھے، اور انہوں نے ان کے زمانے میں کبھی بھی اس بات کے اور اس عقیدہ کے قائل نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، بلکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ایک مسیح اس دنیا میں واپس تشریف لائے گا، نہ کہ حضرت وہی عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500-600 سال قبل گزر چکے تھے۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دے دیا ہے، اور اس سے آپ کی بات سے بالکل درست ہے کہ غیر احمدی حضرات اس بات کو نہیں مانتے، ان 30 آیات کو نہیں مانتے، تو یہ ان سے سوال تو ان سے ہی بنتا ہے، لیکن سوال کا جواب بھی آپ نے عنایت کر دیا ہے، جزاک اللہ۔